موجوں کو خشک کر کے پار تو ہوئے، کون بچا کون ڈوبا؟ پوچھو نا کتنا بولے گئے موسیٰ، پوچھو نا نبوت و امامت کی تاریخی آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ بہکانے کی کوشش تو زلیخا نے بھی کی تھی یوسف کو، بہکانے کی کوشش تو یوسف کو زلیخا نے بھی کی تھی، یوسف نے اپنا دامن بچایا، اپنی عصمت کو محفوظ کیا، گفتگو تمام ہو رہی، اپنی عصمت کو محفوظ کیا، اسی لیے معصوم تھے، مگر زلیخا کو راہ راست پہ نہیں لا سکے۔ موسی کاظم کے قید خانے میں کنیز ہارون نے بھیجی، اس قیدی کو دنیا دکھاؤ۔ کنیز بغداد کی سب سے حسین عورت تھی، وہ جب پہنچی تو اس نے عجیب منظر دیکھا، وہ قیدی تو سجدے میں ہے، سامنے خدمت میں باغ لگا ہوا ہے، کنیزیں ٹہل رہی ہیں، جامِ طہورہ ہاتھ میں ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی صدائیں بلند ہے۔ ایک مرتبہ ایک کنیز نے اس سے کہا تو کون ہے اور کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا حاکم نے بھیجا ہے اس قیدی کو اپنی طرف مائل کروں، تو پلٹ کر وہ کہنے لگی تو کیا مائل کرے گی؟ ہم جنت کی حوریں ہیں، زمانے ہو گئے یہ سجدے سے سر اٹھائے تو ہمیں دے۔ اس پہ عجیب کیفیت تاری ہوئی، سبوح القدوس کہتی ہوئی سجدے میں گری، بے ہوش ہو گئی، اٹھا کے لایا گیا۔ ہارون غصے سے کہتا ہوں، ہارون نے کہا کیا ہوا؟ تم تو بہکانے گئی تھی۔ کبھی کا کس کے پاس بھیج دیا؟ میں نے توبہ کر لی ماضی کی ہر برائی سے، ہر گناہ سے، اب میری زندگی مسلح عبادت پہ گزرے گی۔ نبوت اور امامت کا فرق سمجھ میں آیا؟ نبی وہ جو خود کو بچائے، امام وہ جو دوسرے کو بچائے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، جاؤ جاؤ بہار الانوار میں پڑھنا۔ علامہ مجلسی نے روایت تو بہت سے بھی لکھی ہے، میں نے حوالہ سامنے کا دے دیا۔ تمہیں نہیں معلوم تمہارا باب الحوائج کتنا کریم ہے؟ معلوم ہے کتنا کریم ہے؟ بتایا آپ کو آپ کے ساتھ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کی لفزشوں کو دیکھا، اس پہ سزائیں رکھی، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ پروردگار تکلیف اٹھانے کو ہم تیار ہیں، ہمارے چاہنے والوں سے سزاؤں کو برطرف کریں۔ یہ ہے تمہارا باب الحوائج، یہ ہے تمہارا کریم امام۔ اللہ اللہ وطن سے دور مولا کا انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، 14 برس پر روایت 20 برس کم نہیں ہوتے، مگر سب سے زیادہ مصیبت یہ تھی کہ جب مدینے سے لے جایا گیا، کاش کے لوگ ان مظلومیت اور مصیبتوں کا احساس کر سکے۔ نبی کی قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، امامے کا کپڑا ڈال کے گھسیٹا گیا۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ ابھی تابوت کی زیارت کرو گے، سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہیں ایسے گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ امامے کا کپڑا ڈال کے میرے مولا کو گھسیٹا گیا، بے ادبی کی گئی، مڑ مڑ کے قبر نبی کو دیکھتے تھے، کہتے تھے نانا نوازا جا رہا ہے، نانا نوازا جا رہا ہے، اب آنا نہ ہوگا، اب چراغ جلانے نہ آئیں گے۔ قید خانے میں قید
گزری، کبھی ایک زندان میں، کبھی دوسرے زندان میں، کبھی تیسرے زندان میں. سعدی ابن شاہد کے قید خانے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی. کھجوریں بھیجی گئی تھی، کھجوروں میں زہر تھا. کہا آپ کے سوا کوئی نہ کھائے، بڑی اچھی ہے، حاکم نے خود کھائی ہے. انا للہ پڑھ کر کھجور کو اٹھایا. کھجور کا کھانا تھا، کلیجہ کٹنے لگا. 23 تاریخ کو زہر دیا گیا تھا، 25 کی رات گزر رہی تھی. طبیب بھیجے گئے، جاؤ دیکھو کہ یہ اپنی موت مر رہے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا. سن سکو گے 2-4 جملے سنو پھر زیارت کرنا تابوت کی. ایک مرتبہ اطباء آئے، انہوں نے لاش کا معائنہ کیا. کہا ہاں یہ تو تبھی موت کو بات پا رہے ہیں. یہ کہنے کر مڑے تھے کہ امام کے لاشے نے مٹھیاں کھول دی. مٹھی کھلی تو ہتھیلی ہری نظر آئی. تمام طبیبوں نے امام میں پٹک دیے. ارے اس قیدی کو تو زہر دیا گیا ہے، اس قیدی کو زہر سے مارا گیا ہے. اور صرف قیدی کا جنازہ نہیں تھا، آنکھوں میں ہتھکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی، کمر میں لنگر تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا لاشا. وہ سید غلام کو وصیت کی میرا بیٹا آئے گا، وہ آ کر جنازے کو غسل کا بندے گا. اور جب جنازہ تیار ہو چکا، علی رضا نے دروازہ بند کیا. مسیب نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا. دروازہ کھولا، دیکھا تابوت نہیں ہے. کہ مولا بھی ہارون کے آدمی آئیں گے، پوچھیں گے کہاں گئے. کہ فکر نہ کر، تابوت سنو گے کہاں گیا. موسی کاظم کی 18 بیٹیاں ہیں.